بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد میڈیا نیوز چینل کے ساتھ میں ہوں پروفیسر عبداللطیف عثمانی۔ ناظرین، گزشتہ کچھ عرصے کے دوران میں آپ سے بالمشافہ کوئی بات نہیں کر سکا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میری کچھ مصروفیات ایسی رہیں کہ میں کوئی وقت جو ہے اس گفتگو کے لیے نہ نکال سکا۔ ایک طویل عرصے کی غیر حاضری کے بعد اب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے، اس کے اندر ہر ذی شعور جو انسان ہے وہ ان حالات کو دیکھ کر نہایت پریشان ہے۔ اس قسم کی پریشانی کا اظہار کل ہمارے آرمی چیف نے کسان کنونشن کے اندر خطاب کرتے ہوئے بھی اس کا اظہار کیا کہ سوشل میڈیا کے اندر ایسی مہم موجود ہے یا چلائی جا رہی ہے جس کے اندر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ریاست اپنا وجود کھو چکی ہے یا کھوتی جا رہی ہے۔ اسی قسم کے ریمارکس گزشتہ دنوں ایک اعلیٰ عدالت کے جج صاحبان نے بھی ایک کیس کی سماعت کے دوران دیے کہ یہ نگران حکومت جو معاملات کو چلا رہی ہے یہ انتہائی خطرناک طریقے سے چلا رہی ہے اور یہ صورتحال اچھی نہیں ہے۔ یقیناً جب ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی، دیگر جو ریگولیٹری الیکٹرانک میڈیا ہے اس پر بھی، اور جو پرنٹ میڈیا ہے اس پر بھی ایسے حالات ریفلیکٹ ہوں گے اور سامنے آئیں گے۔ ان حالات کا جائزہ لینا اور ان کی آبزرویشن کرنا ہر انسان کا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے اور اس کا اپنا ایک دائرۂ کار ہوتا ہے، اس کے اندر رہ کر وہ ان حالات کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرا جو سوچنے والا ہے ان حالات کو دیکھ کر وہ آپ کی سوچ سے اتفاق کرتا ہو یا اس کی بھی وہی سوچ ہو جو آپ سوچ رہے ہیں۔ یقیناً یہ حالات اس نہج پر کیوں پہنچے ہیں اس کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے۔ ہمارے جو مقتدرہ ادارے ہیں ان کو یہ بات سوچنی پڑے گی کہ حالات ایسے کیوں ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اور انٹرنیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کا جو امیج سامنے آ رہا ہے اور پاکستان کی حکومت کا جو امیج دنیا کے اندر بن رہا ہے، کیا وہ اس ملک کی نیک نامی ہے یا اس ملک کی بدنامی ہے؟ اس وقت ہماری جتنی بھی حکومتی مشینری ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف محاذ آ رہا ہے اور پوری ریاستی مشینری جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے پہ لگی ہوئی ہے۔ یہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ ان حالات کے اندر اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں، کوئی بھی جماعت کامیاب ہو جاتی ہے، وہ کامیاب ہونے والی جماعت خواہ پی ٹی آئی ہی کیوں نہ ہو یا پاکستان مسلم لیگ نواز ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی جماعت اس ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں لا سکتی۔ ان حالات کے نتیجے میں جو بھی الیکشن ہوں گے اس الیکشن کو کوئی بھی جماعت تسلیم نہیں کرے گی۔ انٹرنیشنلی طور پر بھی ان انتخابات کو تسلیم نہیں کیا جا سکے گا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس دن الیکشن ضرور ہوں گے، لیکن ایک ڈرامہ ہوگا اور ایک سوچی سمجھی جو سکیم ہے اس کو پورا کیا جائے گا۔ اللہ کرے کہ ملک کے اندر ایسے حالات پیدا نہ ہوں کہ جس کے نتیجے میں ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام آئے، جس کے نتیجے میں معاشی استحکام بھی آتا ہے، اور اس صورتحال کا سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ عام آدمی جو ہے یا غریب آدمی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اشرافیہ یا جو یہ حالات پیدا کر رہے ہیں یا جن کے مفادات کی یہ جنگ لڑی جا رہی ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہوتے،
کیونکہ ان کی جائیدادیں، ان کا رہنا سہنا، ان کی اولادیں بیرون ملک کے اندر ہیں، ان کے ٹکانے، ان کی عیدیں اور بقرعیدیں اور ان کے علاج معالجے جو ہیں وہ دوسرے ملکوں کے اندر ہیں۔ ابھی ایک جو ہمارے قومی لیڈر ہیں وہ لندن سے تشریف لائے ہیں، صرف اقتدار کرنے کے لیے، ملک کے اندر حکومت کرنے کے لیے، کیونکہ ان لوگوں کا جو بسیرا ہے، ان لوگوں کا جو رہنا ہے وہ تو پاکستان کے اندر نہیں ہے، نہ ان کو یہاں پر علاج کوئی مناسب ملتا ہے اور نہ ہی یہ ملک ان کے رہنے کے قابل ہے۔ یہاں پر صرف وہ حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ تاثر جو دیا جا رہا ہے، یا بعض لوگوں کے مطابق، خیال کے مطابق یہ تاثر دیا نہیں جا رہا بلکہ یہ تاثر پیدا ہو چکا ہے۔ اس کی وجوہات، جس طرح میں نے ایک وجہ یہ بیان کی کہ ہماری جو ریاستی مشینری ہے وہ اس وقت کے جو حکمران ہیں وہ اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، وہ عوام کی خدمت کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔ اسی طرح ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ہمارے سیاسی مخالفین، جو حکومت کے سیاسی مخالفین ہیں، ان کے گھروں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کے در و دیوار جو ہیں ان کو توڑتے ہیں اور پھلانگتے ہیں، ان کی خواتین کی عزتیں پامال کی جاتی ہیں، اور عام آدمی جو ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہے۔ آپ نے یہ بات اخبارات میں بھی پڑھی ہوگی، سوشل میڈیا پر بھی یہ بات آئی اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی آئی کہ لاہور کے اندر ایک بڑے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے افسر، وہ ایک پرائیویٹ جو نجی ہسپتال تھا، اس میں ان کے ایک عزیز جو کہ زیر علاج تھے، ان کے معاملے پر ان کا اختلاف ہوا اور پوری پولیس فورس جو ہے وہ وہاں پر حملہ آور ہو گئی اور وہاں کے ملازمین پر تشدد کیا گیا، اگرچہ ان پولیس افسر کا کہنا ہے کہ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ تاہم اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب ہم ان اداروں کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، حکومت اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گی تو پھر حکومت ان اداروں سے عوام کی خدمت کا کام نہیں لے سکتی۔ اس لیے ایسی صورتحال میں ہمارے جو الیکشن ہیں ان کی جو ساکھ ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں ملک عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس سے جو ریاست مخالف عناصر ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ قوتیں جو ریاست پاکستان کے خلاف نبرد آزما ہیں، ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس کا ایک سبق ہم پہلے بھی حاصل کر چکے ہیں، لیکن ہم اس سبق سے یا اس سانحہ اور اس واقعہ سے ابھی تک ہم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، بلکہ ہم بدستور اسی راستے پر برسر پیکار ہیں جس کے نتیجے میں آج سے 50 سال پہلے ہم ایک عظیم سانحہ سے رونما ہو چکے ہیں۔ میری مقتدرہ اداروں، مقتدرہ قوتوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ لوگ جو اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پوری ریاستی قوت اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے پہ لگی ہوئی ہے، انہیں روکا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ پورے ملک کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف ہے، ان کے 50 کے قریب جو سینئر رہنما ہیں، ان تمام کے تمام کاغذات ان کے مسترد کر دیے گئے ہیں۔ وہ سزا یافتہ جو لوگ ہیں، جو باہر سے امپورٹ کیے گئے ہیں، ان کے کاغذات کئی حلقوں سے منظور کر لیے گئے ہیں۔ یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور خطرناک ہے، اور الیکشن کمیشن کا وہ عملہ، وہ RO جنہیں غیر جانبدار ہونا چاہیے، وہ امیدواروں کو اپنے دفتروں سے گرفتار کروا رہا ہے اور انہیں مختلف بہانوں سے بلا کر انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح MPO کے تحت ان کی نظر بندی کے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ جو اس پارٹی کے امیدوار ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، یا ان کے
جو تائید کنندہ ہیں یا ان کے سپورٹر ہیں یا ان کے وکلاء ہیں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ ایک سیاسی پارٹی کو، ایک بڑی سیاسی پارٹی کو کرش کرنے کے، ختم کرنے کے مترادف ہے، جس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلے گا۔ اس لیے ایسی قوتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نگران حکومت جو کہ اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر رہی ہے، اور یہ نگران حکومت آئینی طور پر غیر قانونی ہے، ان کا وقت گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ وہ فیصلے کر رہی ہے جن کا انہیں اختیار نہیں ہے۔ ان معاملات سے ان کو روکا جائے اور ملک کی بہتری کی طرف ملک کو لے جانے کی کوئی جو اسکیم ہے، جو راستہ ہے، وہ اختیار کیا جائے۔